قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ جب تک کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص کا کیا معنی ہے کہ جب تک ایک عمل کرنے سے پہلے انسان اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ یہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس میں صرف میری جو نیت ہے، میرا مقصد ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، کسی انسان کو دکھانا مقصد نہیں، کوئی اور دنیا حاصل کرنا یہ مقصد نہیں، اپنی شہرت یا اور جو دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے اس میں کوئی اور غرض، کوئی اور مقصد نہیں۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقات و خیرات کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، اللہ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے خیراتی صدقاتی کہیں، یا مجھے روزوں کا پابند کہیں۔ یہ سب کچھ جو بھی کام کیے اللہ صرف اس لیے کیے کہ صرف تیری رضا حاصل ہو جائے، تو مجھ پر خوش اور راضی ہو جائے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور جو کام جس میں انسان لوگوں کو دکھاتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، تعریف کریں، مجھے اچھا کہیں، محلے میں میری تعریف کریں، گزروں تو مجھے سلام کریں، جو اس کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ تعریفیں اس کی ہو جاتی ہیں، وہ جو شہرت اس کو جو وہ چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف، تمہارے جو بہت زیادہ مال ان کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا کس کی طرف ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی صورتحال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کیا ہیں، تمہارے اندر اس نماز پڑھنے کے بعد میرا ڈر کتنا پیدا ہوا ہے، صدقات و خیرات کرنے کے بعد تیرے اندر عاجزی پیدا ہوئی ہے۔ کیا انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کے ساتھ انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے اے اللہ اس نیکی کی توفیق اللہ تو نے مجھے دی، مجھ سے زیادہ مالدار ہے، مجھ سے زیادہ میرے محلے میں اللہ مال رکھتے ہیں اور سمجھدار ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ تو نے ان کو نہیں دی۔ اللہ میں نے کسی کے ساتھ جو بھلا کر دیا، جو کسی کے ساتھ میں نے نیکی کر دی، اس میں اللہ صرف تیری توفیق ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، اس میں تعریف صرف میں تیری کرتا ہوں، میرا اس میں کمال نہیں ہے، مجھے صرف تیری توفیق حاصل ہوئی، میں اس پہ تیری تعریف کرتا ہوں۔ انسان کی کیفیت اس طرح ہو جانی چاہیے۔ دیکھیے ایک انسان، یہ جو مال ہے، انسان کے جسم کی جو اعضاء ہیں، دیکھیں یہ سب کچھ ایک اللہ کی امانت ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر جو باتیں مسلمان کو سکھائی گئی وہ بڑی خوبصورت ہیں کہ انسان کو، مسلمان کو سمجھایا گیا تیرے جسم کی اعضاء تیری اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تیرے پاس رب کی امانت ہے، یہ مال، یہ شہرت، جو بھی دنیا کی سہولتیں ہیں، جو بھی آسائشیں ہیں، تیرے پاس رب کی امانت ہے۔ اب اے انسان تیرا کمال ہے، اب اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ اے انسان کہ تو اس شہرت کو، تو اس نیک نامی کو، تو اس علم کو، تو اس اپنی صحت کو، اس مال کو، اس ذہانت کو کن کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ کے جو قرآن کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ کام کون کرتا ہے، کثرت عملوں کی کس کے پاس، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ خوبصورت عمل، سب سے اچھی عمل کون کرتا ہے، اللہ تو یہ آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ جو اس کے اندر اخلاص ہو، ایمان ہو، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے،
لیکن اس میں طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کیا گیا ہے، پھر بھی کوئی عمل اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ ایمان بھی ہے، خالص اللہ کے لیے کیا، لیکن اپنی آزاد سوچ کے مطابق، اپنے ہی خیالات کے مطابق نماز پڑھی، اس میں نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ صدقات و خیرات کے اندر، روزے رکھنے کے اندر، حج کرنے کے اندر، یہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ حج کرنے جا رہا ہوں، میں ایک ہفتہ اس پہ بھی محنت کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون حج کیا ہے۔ حج کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، اس کا کیا حل ہے؟ حالانکہ اتنا بڑا عمل کوئی بھی کام کرے پہلے جانیے، پہلے سیکھیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ نقل کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے، اس کے حوالے سے انسان جانے کہ نماز کا اصل طریقہ کار کیا ہے، روزوں کا اصل مسائل کیا ہیں، صدقات و خیرات کے زکوٰۃ کے اصل مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی عمل انسان، میں ایک اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو نیک عمل کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل جس طرح چاہے کر دے، ایسا نہیں، بلکہ نیک عمل کرنے سے پہلے بھی اس پر پابندی ہے کہ دیکھے اپنے رہبر، اپنے رہنما کا انداز دیکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، روزے کیسے رکھے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آپ نے کیا بیان کیے ہیں، آزادانہ زندگی، اپنی سنی سنائی باتیں اس پر زندگی گزار کے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس سوالوں کا جواب تو وہ انسان دے گا کہ اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سوال کریں گے بندے سے کہ اے میرے بندے، کیا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تجھے میں نے دیا کہ نہیں؟ کیا صحت میں نے تجھے دی کہ نہیں؟ انسان کہے گا اللہ یہ میں نے استعمال کی نعمتیں، اللہ صحت کو میں نے استعمال کیا، انجوائے کیا، میں نے پانی استعمال کیا، تیری اور نعمتیں بڑی استعمال کی۔ اے میرے بندے پھر تو نے کیسے زندگی گزاری، تو نے کیا کیا؟ تو انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کوئی بھی عمل، آج اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق اور فضل سے، کہ ایک انسان اپنے کام کے اندر جو بھی عمل کرے اس سے پہلے اخلاص، شہرت، واہ تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال کا فتنہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بڑھ کر جو مجھے تم پہ اندیشہ ہے اس کے حوالے سے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ حیران ہوئے کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جی فرمائیے، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ فرمایا مجھے اندیشہ ہے تمہارے سے شرک خفی کا۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھیں گے، اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اکیلا ہوگا، جیسے اس کو محسوس ہوگا کہ لوگ میرے آس پاس اور دیکھ رہے ہیں مجھے، اپنے سجدوں کو لمبا کر دے گا، اپنی نماز کو اور مصنوعی بنا کے لمبا کرنے کی، خوبصورت کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا ایسا یہ جو عمل ہے، یہ فتنہ میری امت کے لوگوں کے اندر عام ہوگا، یہ بڑھے گا۔ حضرات کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور گھر گھر جا کے بتاتے ہیں، ہر دوست کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ میں نے اگر نیکی کر دی، کوئی تعاون کر دیا، مجلس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھی تجھے فلاں وقت میں نے تعاون کیا تھا۔ اگر کسی وقت وہ اللہ معاف کرے بعض بندے کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے کام آتا ہے، فلاں بندہ مشکل میں، کچہری میں، فلاں جگہ یہ میرے کام آتا ہے، زکوٰۃ کا فریضہ اس کو ادا کیا جائے، اور اس کو یاد کروایا جاتا ہے کہ یاد رکھنا میں تیرے ساتھ سال بعد تعاون کرتا ہوں، تیرا یہ خیال رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی اس قدر سخت مذمت فرمائی
اور بلکہ قرآن کی آیت کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو لوگوں کو تکلیف دے کے اور احسان جتلا کے ضائع نہ کرو، ان کو باطل نہ کرو، اور اس شخص کی طرح نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اس طرح صدقہ نہ کرو، اس طرح خیرات نہ کرو۔ آج معاملات ایسے ہی ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس سے پھر مطالبات کیے جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میرا اپنے خیال رکھنا ہے، فلاں وقت میرے کام آنا ہے۔ دیکھیں ایک بندے نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے زکوٰۃ کا، تو اس غریب کو ایک سال میں کسی جگہ کسی کام گھر کے کسی کام میں بلایا گیا کہ آؤ میرے کام، جب اس نے ذرا اپنی معذرت پیش کی تو ایک انسان بڑا دلیر ہو کے یہ کہتا ہے، دیکھیں کہ کتنا متکبر شخص ہے، میں اتنا اس کا خیال رکھتا ہوں، میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں فلاں وقت اس کا خیال رکھتا ہوں، اور چھوٹا سا کام میں نے بولا ہے اس نے کام نہیں کیا ہے۔ کبھی کسی پر نیکی کرتے ہوئے ہرگز ذہن میں یہ بات نہ رکھو کہ میں نے اس سے اس نیکی کا صلہ لینا ہے، اس کے بدلے میں اس سے میں نے احسان کروانا ہے، نیکی کا بدلہ میں نے نیکی اس سے لینا ہے۔ کبھی اس بات کی توقع نہ رکھو اور اس بات کو ذہن میں نہ رکھو اگر کوئی بندہ اچھا بھلا تو اس کا بدلہ دیتا ہے کسی اور انداز میں دے، یہ اچھی بات ہے، شکریہ ادا کرے اور جو باقی شکریہ کے طریقے ہیں، لیکن انسان خود سے نیت میں یہ باتیں نہ رکھے اور خود سے مطالبات نہ کرے کہ اگر کسی پر میں نے نیکی کی ہے تو برابر۔ اکثر بندے نیکی کرنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے حدیث یاد آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا، صحیح البخاری کی روایت ہے، تو ان کے قریبی رشتہ دار سیدنا مصطح، یہ بڑے معروف صحابی تھے، بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، الزام لگانے میں غلطی ان سے بھی ہو گئی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہے، تو قسم اٹھائی کہ آج کے بعد مصطح کے ساتھ میں کوئی نیکی نہیں کروں گا، اور سورہ نور کے اندر اللہ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی۔ یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کریں گے فلاں کے ساتھ، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا اے صدیق کہ آپ نے یہ قسم اٹھائی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول جی۔ فرمایا اللہ نے اس حوالے سے قرآن نازل کیا ہے کہ آپ یہ عمل اس طرح نہیں کر سکتے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ بھی غلطی کرو، ایک نیکی کو چھوڑ دو، آپ اپنی نیکی کرتے رہو، آپ حسن سلوک کرو۔ کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیکی کرنے سے پہلے آپ نے نیت میں یہ بات رکھی تھی اس سے میں نے اچھا صلہ لینا ہے، جب نیکی کرنے سے پہلے ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ صلہ میں نے اللہ سے لینا ہے، میرے رب سے میں نے اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، تو پھر انسان کیوں سوچتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا اچھا صلہ نہیں دیا؟ اس کا صلہ اپنے رب سے لینا ہے، اپنے خالق مالک سے لینا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس حوالے سے لوگوں کو تکلیف دے کے احسان جتلا کے جو بندہ صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ صدقات و خیرات یہ نیکی نہیں بلکہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح سے بھی فرمایا، من سمع سمع اللہ بہی ومن یرائی یرائی اللہ بہی، فرمایا جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کیا، اللہ دنیا میں اس کے کام کو لوگوں تک سنا دے گا۔ وہ جو چاہتا اللہ اس کو کر دے گا، جو چاہتا تھا کہ میرا بندے تک یہ پیغام پہنچے، یہ میرے عمل کے حوالے سے لوگ جانے، محلے میں یہ لوگ اس حوالے سے ان تک یہ میری بات پہنچے کہ میں بڑا خیراتی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، فلاں جو اس بندے نے سنانے کے لیے ایسا کیا، اللہ لوگوں تک اس کے عمل کو سنا دے گا۔ اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، اللہ پھر اس کے عمل کو دکھا دے گا، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے۔ یاد رکھیے، امام نووی رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، امام صاحب فرماتے ہیں کبھی کسی ایسے بندے کی تعریف نہ کرو اس کے نیک عمل کے حوالے سے جو ایک نیا مسلمان ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جو علم میں اتنا پختہ نہیں ہے، وہ نیکی، وہ تعریف، نیکی پر عمرے کی تعریف، اس کی بہادری پر تعریف، بلکہ عرض کرتا ہوں یہ سب سے بڑی خرابی
یہ وائزیر کے اندر ایک اچھا خاصا ایک واز کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اس کا صلہ لینا ہے، پھر ادھر سے آواز آتی ہے سبحان اللہ کا رسا، ہاں جی، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، یہ فلاں نعرہ، تو فوراً سے اندر میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھا آج تو میری تقریر واہ واہ ہوئی، آج تو واہ واہ کے لیے میرا بیان تھا۔ تو یہ ریاکاری اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بندے کے حوالے سے اس قدر سختی فرمائی، فرمایا جو منہ کے اوپر اس طرح تعریف کرتا ہے وہ بندہ اس کا حقدار ہے کہ مٹی اٹھاؤ اور اس کے منہ میں ڈال دو، کہ میں اس کا حقدار ہی نہیں، یہ جو میں نے نماز پڑھی، جو میں نے گفتگو کر دی، جو میں نے روزہ رکھا، اس کا صلہ میں نے اپنے رب سے لینا ہے، یہ میری تعریف کہ میں روزہ دار ہوں، یہ تعریف کر کے آپ کیا چاہتے ہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے آپ نے فرمایا بڑے واضح انداز میں، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اس نے تو لوگوں کو، اصل میں شرک کیسے ہے کہ ایک بندے نے نماز تو پڑھی، اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا، لیکن وہ جب اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تو اس کا ایک حصہ لوگوں کے لیے بھی ہو گیا، اس ساری نماز اب اللہ کے لیے نہیں رہی، وہ اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی نماز پڑھی، اگرچہ اس کی نیت میں یہ بات تھی کہ وہ اللہ سے اس کا صلہ لینا چاہتا ہے، لیکن جب دکھلاوا آ گیا، اس لیے آپ نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور فرمایا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقات و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا اپنا یہ مطالبہ نہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف کرنا کیسا ہے؟ تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے اس حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے آپ اس سوال پہ غور کریں کہ صحابہ اپنے عملوں میں کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ وہ ایک ایک عمل کے حوالے سے جانتے تھے کہ پتہ نہیں یہ عمل کہیں ضائع تو نہیں ہو جائے گا، اس عمل میں بربادی تو نہیں۔ جب اتنی آپ نے مذمت فرمائی تو فرمایا، ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول، ایک بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف ہو، اس نے کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، محلے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ ماشاءاللہ نمازی بندہ ہے، بلکہ آج تو ہمارے محلوں میں تو ہوتا ہی ایسا ہے نا، یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ہے کہ جب محلوں میں یہ باتیں ہوں گی کہ ساڑھے محلے میں فلانا بندہ بڑا نیک ہے، کی مطلب کہ نیک اتنے کم رہ جائیں گے کہ نیکوکاروں کا اس طرح انگلیوں سے تذکرہ ہوگا کہ ہمارے محلے کا فلاں بندہ دیکھے بڑا ہی روزے دار ہے، بڑا ہی صدقات و خیرات کرتا ہے، نیکی اس قدر کم رہ جائے گی۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف ہے، پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ بات تو ایسی ہے، فرمایا تلک عاجل بشری المومن، یہ تو مومن کو اللہ روز قیامت جو صلہ دے گا اس سے پہلے ہی مومن کے لیے اچھی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کا عمل اچھا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ عمل اچھا ہے۔ آج اللہ نے اس عمل کے حوالے سے، اس کی نیکی کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے حوالے سے محبت ڈال دی ہے، احترام ڈال دیا ہے، یہ تو اس کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی کام، آج دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیے تھے نا، آج کتابوں کے اندر ایسے تذکرے ہیں ان لوگوں کے کہ لوگ آج بھی محفلوں کے اندر، ایک جو بندے بہت زیادہ مذہبی نہیں، دینی تعلیم نہیں بھی رکھتے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات و خیرات کا سلسلہ سعودی عرب میں آج بھی جاری ہے، ان کی نسلوں میں وہ صدقات و خیرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وہ جو ایک خیراتوں کا سلسلہ صدیوں در صدیوں چلا تھا، آج تک وہ جاری ہے۔ جو ان لوگوں نے نیکیاں کی تھیں، آج ممبروں کے اوپر ان کی نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر ان کی نیکیوں کے حوالے سے گواہیاں ہیں کہ اللہ نے ان کے تذکروں کو محفوظ کر دیا ہے۔
آج لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے حوالے سے اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے۔ ایک بندہ جان دینے کو تیار ہے کہ میں سیدنا فاروق کے حوالے سے کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں، میں سیدنا صدیق کی گستاخی کو برداشت نہیں کروں گا، حالانکہ ان لوگوں نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ لوگ ہمارے حوالے سے ایسے جذبات رکھیں، لیکن لوگوں جن لوگوں نے اپنے عملوں کو خالص کر کے اپنے ہر عبادت کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے مخلص ہو کے کام کرنے والے، کہ پھر دیکھیں جو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے نا، میں آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کروں، کسی کا کام کروں، تو میں یہی چاہتا ہوں اگلا بندہ میری تعریف کرے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ یہ تعریف کچھ بھی انسان کسی کے ساتھ کوئی خیر و بلائی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی جو توقع رکھتا ہے اس بندے کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں اگر میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھوں گا، صدقات و خیرات کروں گا، تو یاد رکھیں اپنے ایمان میں یہ اس بات کو شامل کریں کہ اللہ اس بندے کو اس دنیا میں کیسے ضائع کرے گا۔ اگر میرا فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے، فلاں بندے کے ساتھ میری واقفیت ہے، میں لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، تو یاد رکھنا فلاں بندے سے میرے روابط ہے، شہر کا فلاں عہدیدار میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن یاد رکھیں جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ دنیا کے عہدیداران اپنے جو حواری ہیں، اپنے خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑا تعامل کرتے ہیں، ایک حد تک ان کی خیر و بلائی ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب اللہ کے لیے میں نماز پڑھوں گا، میں صرف ہر کام میں اس بات کا ارادہ کروں گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح ضائع کرے گا۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہمارے عملوں کے حوالے سے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ایک حدیث آخر میں عرض کرتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر آیا، میں نے ایک بندے کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، میں نے کہا یہ حضرت کون ہے جن کے گرد لوگ بیٹھے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں ان کے مجلس میں بیٹھ گیا، بات ہوتی رہی، لوگ چلے گئے، میں اکیلا ان کے پاس رہ گیا، اور میں نے ان سے بڑا ایک سادہ سا سوال کیا، میں نے کہا اے ابو ہریرہ ایک میرا سوال ہے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس حدیث کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ نے خود سنا ہے اور اس حدیث کو اچھی طرح جاننا ہے، اس کو سمجھا ہے، وہ حدیث مجھے بیان کریں۔ ابو ہریرہ نے کہا جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے میں لازمی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فلاں گھر ہے جس گھر کے اندر میں بیٹھا تھا اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور اس گھر کے اندر اللہ کے رسول نے مجھے وہ روایت بیان کی تھی۔ یہ لفظ کہے اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا، تو کہا ابو ہریرہ وہ حدیث مجھے بیان کرے۔ کہا اس گھر میں تھا، میرے محبوب نے مجھے ایک روایت بیان کی تھی، غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہوئی، تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ تو کہا ابو ہریرہ وہ حدیث آپ کون سی حدیث ہے جو آپ کو بار بار آپ کے اوپر اتنا طاری ہو رہی ہے کہ آپ بے ہوش ہو رہے ہیں؟ کہا ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت سب سے بڑھ کے خسارے والا وہ عالم ہوگا، وہ قاری ہوگا جو لوگوں کو قرآن سناتا تھا اس لیے کہ لوگ مجھے قاری کہیں، مجھے بڑا اچھا واعظ کہیں، مجھے بڑا اچھا مقرر عالم کہیں۔ روز قیامت اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے قاری قرآن تو نے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو تیرا قرآن سمجھایا، بڑی محنت کی، دن رات ایک کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا، اس لیے تو نے اس کا علم حاصل کیا، لوگ تجھے عالم دین کہے، لوگ تیری تعریف کرے، واہ واہ کریں، وہ لوگوں نے تیری کر دی، تو نے اس لیے کام کیا۔ جہنم میں فرشتے اس کو ڈال دیں گے۔ ایک اور بندہ آئے گا، اس کے حوالے سے کہا جائے گا کہ تو کون ہے، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ اس نے کہا اللہ 80 زندگی گزاری تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ میں نے جان دے دی، مجاہد تھا میں، اللہ تیرے رستے میں لڑا۔ اللہ فرمائیں گے بندے تو بھی جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں،
دنیا میں تیری یہ واہ واہ ہو گئی، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، فرشتے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تیسرا آئے گا وہ سخی، اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ اللہ تیری راہ میں اتنا صدقات و خیرات کیا، میں نے صدقات و خیرات بہت زیادہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے بندے تو بھی جھوٹا ہے، صدقات و خیرات نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہیں، تجھے اس لیے تو نے یہ سارے کام کیے۔ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب اس روایت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا گیا، جامع ترمذی میں یہ لفظ ہیں، تو انہوں نے کہا اے لوگو، یہ اس حدیث کو سن کے وہ اتنا روئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ تو فوت ہی ہو جائیں گے۔ کہا جب ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو باقی لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہی ہر کام کرنا چاہیے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغسلنا خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد